جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مسند ابی یعلا جلد 3 صفحہ 95، حدیث نمبر 2951۔ فرمان مصطفیٰ، اللہ تعالی کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ خصوصی سلسلہ ہے، اس میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم سلام رضا کے اشعار سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، دلوں کو روشن کرتے ہیں۔ جھوم جھوم کر پڑھیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، جن کے گچھے سے جھڑے نور کے، جن کے گچھے سے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نصیحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پھلوں کے مجموعے کو گچھا کہتے ہیں نا، لچھے پیچیدہ تار، نزہت، پاکیزگی، چمک دمک۔ ان اشعار میں عاشق ماہ رسالت سید اعلی حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دانت اور ان کی چمک دمک کی حسین کیفیات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور پرنور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہن مبارک میں دندان مقدس موتیوں کی لڑیوں کی طرح پروئے ہوئے تھے۔ دانت مبارک باریک، آبدار اور ایک دوسرے سے جدا جدا تھے۔ مبارک دانتوں کے درمیان سے گفتگو کرتے ہوئے اور تبسم کرتے ہوئے یعنی مسکراتے ہوئے نور کی شعائیں پھونکتی تھیں۔ چنانچہ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دانت نہایت سفید، چمکدار، کشادہ تھے، تبسم کے وقت اولوں کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ نور مجسم، شافع امم، سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یاقوتی دندان مبارک، ان کی آب و تاب اور چمک دمک کے بارے میں شہنشاہ اولیاء شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دانت نہایت ہی چمکدار تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت مبارک باہم ملے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں حبیب مکرم
رسول محتشم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کے دانت باہم ملے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان میں مناسب فاصلہ اور کشادگی تھی۔ اور خصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ 73، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دندان اقدس کا مسوؤں اور جبڑوں کے اندر خوبصورت چڑھاؤ کا بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے دانتوں کا جڑاؤ کمال درجہ حسین ہونے کی بنا پر حسن ترتیب کا حامل تھا۔ شمال رسول جلد 1 صفحہ 46۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو نور کے موتیوں کی جھڑی لگ جاتی، یعنی یوں محسوس ہوتا کہ موتیوں کا ہار ہے جو نیچے ڈھلک رہا ہے۔ سنن دارمی جلد 1 صفحہ 33، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دانتوں کے درمیان سے نور کی برسات لگ جاتی، جن کے گچھے سے نور کے ان ستاروں کی نظر پہ لارو سلام مصطفیٰ جان رحمت۔ سبحان اللہ۔ تو ان موتیوں سے زیادہ حسین، ستاروں سے زیادہ حسین دانتوں کی چمک دمک پر اعلی حضرت سلام بھیج رہے ہیں۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت، لاکھوں سلام۔ تسکین کا مطلب ہے سکون پانا، تبسم کا مطلب مسکرانا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرایا کرتے تھے۔ مسکرانا کیا ہے؟ دانت ظاہر ہو، آواز پیدا نہ ہو، دانت ظاہر ہوں، ہونٹ پھیلیں مگر آواز پیدا نہیں، یہ مسکرانا ہے۔ اور اس کا اگلا درجہ ہے ضحک، یعنی ہنسنا، کہ ہونٹ پھیلیں، دانت ظاہر ہوں، آواز بھی پیدا ہو مگر کوئی اور نہ سنے، صرف اپنے کان سنے۔ اور اگر آواز پیدا ہو اور لوگ بھی سنیں، یہ ہے قہقہا۔ مسکرانا سنت، ہنسنا جائز، اور قہقہا مسجد و غیر مسجد کہیں بھی درست نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے۔ جو بھی ادائے سنت کی نیت سے مسکرائے گا انشاءاللہ ثواب پائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو بھی حاضر ہوتا، غمزدہ پریشان حال جو بھی آتا، سبحان اللہ اس کے غم غلط ہو جاتے، خوشحال ہو جاتا، اور ایسا خوشحال ہوتا کہ خوشحالی بھی اس پر رشک کرے۔ جو بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ یہ خالی کہنے کی بات نہیں ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے۔ جی ہاں، آئیے سنیے، پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 64۔ جو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے رحمت خدا بندی اس کا استقبال کرتی، یہ بات ہوئی نا۔ اب اس کے تحت میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا
ترجمہ کنز الایمان. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. تو آقا کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے. اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ملے گی؟ سبحان اللہ. صحابہ کرام کو جب بھی کوئی غم ہوتا تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ کی ایسی تسکین ملتی کہ ان کے غم غلط ہو جاتے. بہت سارے واقعات اس ضمن میں عرض کیے جا سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ سلسلے کا وقت جیسا ہے اس کے مطابق ہی وہ وضاحت کی جائے گی. ایک دفعہ ایک انصاری صحابی غمگین حالت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. فرمایا کیا وجہ ہے تو پریشان ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آج میں نے ایک معاملے میں غور و فکر کیا. فرمایا کون سا معاملہ ہے؟ عرض کیا آقا ہم صبح و شام جس وقت طبیعت اداس ہوتی ہے آپ کے دیدار سے پیاس بجھا لیتے ہیں. جب آپ پردہ فرمائیں گے آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے اور ہماری رسائی تو نہیں ہے تو آپ کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے. صحابہ کا جب یہ مشترکہ غم اور پریشانی بڑھی تو آپ نے اللہ تعالی کے حضور معاملہ پیش کیا. دیکھیں غلاموں کی کس طرح پریشانی آقا دور فرماتے ہیں. جب یہ معاملہ اللہ کے حضور پیش ہوا تو جبریل امین علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے. پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 69. صلو علی الحبیب. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ترجمہ کنز الایمان. اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ. یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. اس آیت کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مسلمانوں کو تسلی دی گھبراؤ مت. اگر تم واقعی میرے ساتھ محبت رکھتے ہو تمہیں میرا ساتھ ہر جگہ نصیب ہوگا. بلکہ آپ نے ضابطہ دے دیا تم میں سے ہر کوئی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی. صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی اور فرمان مصطفیٰ سنا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی. کیسی خوشی ہوئی سنیے, کیسی مسرت ہوئی سنیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, یہ بخاری جلد 2 صفحہ 521 ہے. فرماتے ہیں ہم کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے آج اپنے آقا کا یہ فرمان سن کر خوش ہوئے کہ ہر محب روز قیامت اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ذوق میں آ گئے, وجد میں آ گئے اور کہنے لگے اگرچہ ان پاکیزہ ہستیوں کی طرح عمل تو نہیں کر سکا مگر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ محبت رکھتا ہوں. امید ہے اس محبت کی بنا پر ان کا ساتھ مجھے بھی نصیب ہوگا. صدیق و عمر سے ہمیں تو پیار ہے, انشاءاللہ 2 جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تسکین کی کیا بات ہے کہ جو روتا ہوا آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے وہ خوش کر دیتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ نرم اور خندہ پیشانی سے پیش آنے والے تھے. یہ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے اور ترمذی میں ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں جب سے مسلمان ہوا ہوں میرے آقا نے اپنے پاس گھر میں آنے سے کبھی منع نہیں کیا اور جب بھی آپ سے ملا
آپ نہایت ہی خندہ پیشانی سے ملے. مسند احمد میں ہے ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ابو دردہ یعنی ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منسوب جب گفتگو فرماتے تو مسکراتے. کہا گیا کہ آپ ایسا نہ کیا کریں لوگ کیا کہیں گے. فرمایا میں نے اپنے آقا کو دوران گفتگو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. سبحان اللہ. تو غلاموں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی شفقت فرماتے کہ غلام اپنے غم سارے کے سارے بھول جاتے. مزید سنیے اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں کیا پیش کر رہے ہیں. جس میں نہریں شیر و شکر کی رواں جس میں نہریں شیر و شکر کی رواں اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے پر لاکھوں سلام بھیج رہے ہیں اعلی حضرت. یہ وہ گلا ہے جس میں شیر و شکر یعنی دودھ کی اور مٹھاس کی نہریں جاری ہیں. نظارت کیا؟ تر و تازگی. اس گلے کی تر و تازگی پہ لاکھوں سلام کے جس میں وہ دودھ کی اور مٹھاس کی نہریں جاری ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز آپ کا لہجہ نہایت نرم تھا نہایت حسین تھا. جو شخص ایک دفعہ آپ کی آواز سن لیتا ساری زندگی خواہش کرتا کہ کاش میرے کانوں میں پھر وہ حسین آواز آ جائے. یہاں تک کہ دشمن بھی آپ کی آواز سن لیتا تو اس کی لذت پاتا. اور صحابہ کرام آقا کی ہر ادا کے شیدائی آقا کی آواز کے بھی گرویدہ ہیں. سبحان اللہ. ابن سعد جلد 1 صفحہ 386 حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنے بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا ان تمام کے تمام کو ظاہری حسن عطا فرمایا باطنی حسن عطا فرمایا اور حسن صوت یعنی آواز کے حسن سے بھی نوازا مگر میرے آقا غریبوں کے ملجا و ماوا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حسن صوت میں یعنی آواز کی خوبصورتی میں بھی تمام نبیوں سے ممتاز فرما کر مبعوث فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حسین چہرہ اور حسین آواز دے کر اللہ تعالی نے بھیجا. مولا علی فرماتے ہیں ہمارے نبی خوبصورت چہرے والے اعلی حسب والے حسین آواز کے مالک ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے نبی تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ مبارک چہرے اور آواز میں زیادہ حسین ہیں. بخاری مسلم میں ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں محبوب خدا نے عشاء کی نماز میں والتین والزیتون تلاوت فرمائی میں نے آپ کی آواز سے بڑھ کر حسین آواز نہیں سنی. اور صرف آواز نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لہجہ بھی بڑا حسین تھا نرم بہت پیارا 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 پیارا. شمال رسول میں ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ نہایت ہی مسحور کن تھا. یہی وہ لہجہ ہے کہ جسے سن کر دشمن دوست بن جایا کرتے تھے. جیسے کسی عاشق رسول نے کہا سرکش جو تھے مائل ہوئے دشمن جو تھے مائل ہوئے مسحور کن تھا کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ میرا. آئیے آقا کی بارگاہ میں ان اداؤں پر سلام بھیجتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام
سلام شمع بز میں ہدایت جس کے گوچے سے لچھے جھڑے نور کے ان ستاروں کی نصیحت لاکھوں سلام جس کی تسکین سے روتے ہوئے پڑے اس تبسم کی عادت لاکھوں سلام جس میں شکر کی رواں اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کی آمد رحمت کی آمد آمینہ کے پھول کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت